بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صوبائی حکومت، صوبائی انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ، قریبی عملہ ایس ایچ او وغیرہ، ایس پی، ڈی ایس پی، سارے حضرات توجہ سے اس بات کو سن لیں کہ یہ جو قبرستان ہے، اس کے مغرب میں جامعہ اسلامیہ مفتاح الو، اس کے مشرق میں مسجد ختم نبوت، تو مشرق مغرب میں ہم اس قبرستان کے عام مسلمانوں کا ہے، بحیثیت محافظ نگران کے ہے۔ مسجد کے قریب قبرستان کے مشرقی جانب میں زمین بھی قبرستان اور مکان بھی قبرستان کا چوکیدار کے لیے بنایا گیا ہے۔ قبرستان کی حفاظت کے لیے اس سے پہلے بھی یہاں چوکیدار ملنگ کے نام سے مشہور تھا، اچھا آدمی تھا، اچھا وقت گزارا، نہ قبرستان والوں کو ان سے شکایت، نہ محافظ ہم لوگوں کو اس سے شکایت۔ وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بعد دوسرا چوکیدار آیا۔ یہ چوکیدار قوم میں دیوار ہے، اچھا بوڑھا اچھا آدمی تھا، بوڑھا سا اچھا آدمی تھا، شریف آدمی تھا، دم تعویذ امام صاحب سے مدرسہ سے کراتے تھے، بہت اچھا سلوک سے وقت بسر کیا۔ پھر ایک جو اپنے کو اس کا داماد کہلاتا ہے، داماد کہتا ہے، کبھی اپنے کو مینگل ظاہر کرتا ہے، کبھی اپنے کو ریسانی گرگٹ کی طرح وہ بدلتا رہتا، جس کے پاس جاتا ہے اسی سے قوم سے اپنے کو بناتا ہے۔ اس نے آ کر فساد شروع کیا، مداخلت کر کے تعمیر ہم نے روکا اس کو۔ پھر وہ چوکیدار ادھر آ گئے، دوسرے بھی معتبرین بھی آ گئے۔ مفتی عبدالباقی مدرسے کا مفتی ہے اور خطیب ہے وہاں ختم نبوت میں، مولانا عبدالفتاح صاحب مدرسے کا استاذ ہے، اور ادھر خطیب بھی ہے، امام بھی ہے ریسانی مسجد میں۔ یہ موجود، دوسرے اساتذہ موجود، اس بوڑھے چوکیدار کا بیٹا بھی موجود۔ تو سب نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ وقف کی جگہ ہے، وقف کی زمین ہے، قبرستان کی ملکیت ہے، یہ مکان بھی قبرستان کا ہے، یہ مکان بھی وقف کا ہے، چوکیدار بحیثیت چوکیداری کے اس میں رہتا ہے۔ اس پر فیصلہ ہو گیا کہ یہ جب تک ہم زندہ ہے یہ رہے گا۔ میں نے کہا بالکل قبول ہے۔ اس پر فیصلہ ہو گیا علماء کے معتبرین کے سامنے، تو زندگی تک وہ رہے۔ جب وہ وفات کیا، اس کا جنازہ سارا تجہیز تکفین مدرسے کے اساتذہ طلباء مل کر کے کیا۔ اس کے لیے قرآن خوانی وغیرہ کہ جو میت کے لیے کیا جاتا ہے رسومات۔ اس کے بعد ہم نے 1.5 سال تک چھوڑ دیا کہ عدت بھی گزر جائے،
یہ شاید کہ خود احساس کریں. 1.5 سال کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے مداخلت کر کے تعمیر شروع کیا. ہم نے ان کی تعمیر کو روک لیا. یہ تم تو مالک نہیں ہو. باقی اس سے پہلے جو ضروری تعمیریات، دیوار وغیرہ، وہاں سے نالہ تک پائپ لگا کر نالے کو، یہ سارا خرچہ ہم نے کیا، تو سارا تصرف ہم نے کیا. ہمارے زیر اہتمام یہ معاملہ مکان چل رہا تھا، اسی طرح ہم نے اس کو چلایا. جب انہوں نے مداخلت کیا ہم نے روک لیا کہ آپ تو مالک نہیں، جو ضرورت ہو تعمیر کے وہ ہم کریں گے. لیکن اب چونکہ آپ لوگوں نے مداخلت کیا، ناجائز کر رہے ہو، لہٰذا آپ مکان خالی کریں، اب مزید آپ کو اجازت نہیں یہاں رہنے کی. تو جب ہم نے یہ کیا تو ان کو بار بار بلایا. ان کے لوگوں نے کہا کہ یہ ملامت ہیں، آئیں گے بات کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. مہلت، میں نے کہا مہلت بھی دیں گے. پھر انہوں نے ہٹ درمی کر کے خبر نہیں کہ کہاں سے اپنا لنک جوڑا اور اپنا کارروائی شروع کیا ہمارے خلاف. کہیں سے کسی کو بھیجنا، کہیں سے کسی سے دھمکی دلانا، ادھر ادھر سے. پھر بھی ہم نے صبر کیا. ہم نے کہا کہ بھئی آپ سنجیدگی سے کام لیں، ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو ضرور خالی کرنا پڑے. مجبور ہو کر کے پھر ہم نے دیواریں گرا دی. جبکہ وہ عصمت درمی ایک طرف کا دیوار گرا. پھر انہوں نے قرآن لایا کہ ہمیں مہلت دو. بھائی مہلت ہے کتنا؟ 2 دن. 2 دن ہم نے مہلت، 2 دن کے بجائے 3 دن. آج تیسرا دن ہے اور بھی میں نے کہا اس کو مہلت دیں گے. لیکن انہوں نے الٹا ہمارے خلاف ویڈیو نشر کیا، ویڈیو چلایا ہے. سمجھا نا؟ صوبائی حکومت کو، سب کو. یہ بیچارہ ایک چوکیدار ہے، یہ تو کر نہیں سکتا. نہ یہ ویڈیو کا اس کو استطاعت ہے کرنے کا. تو ضرور اس کے پشت میں کوئی بڑی طاقت ہے. جناب آجی لشکری رسانی صاحب نے یہاں اپنے باڈی گارڈوں کو بھیجا اور مجھے انہوں نے کیا پیغام پہنچایا کہ آ جاؤ میرے پاس. میں نے کہا جناب میں تو نہیں آ سکتا ہوں. اگر آپ آ سکتے ہیں سمجھا نا ادارے میں، ہم آپ کے خیر مقدم کریں گے، آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پھر میر لیاقت لاڑھی کے 22 وفد کے ساتھ وہ یہاں تشریف لائے پرسوں رات پھر 10-12 آدمی کے ساتھ کہ میڑ ہے. میں نے کہا بھائی میڑ تو دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے، یہ دین ہے، جواز آدمی جواز کی بات ہے. یہ وقف ہے، یہ نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ یہ کسی کو ہدیہ کر سکتا ہے، نہ اس پر کوئی مالک بن سکتا ہے. سمجھا نا؟ تو بحیثیت محافظ کے الحمدللہ مفتاح العلوم اس کا محافظ ہے. پہلے بھی اس کا حفاظت کرتا رہا، اب بھی اس کا حفاظت کرتا رہے گا. یہ SHO صاحب آ گیا ابھی اپنے عملہ کے ساتھ. تو ہم نے کہا ٹھیک، آپ خالی کرائیں اس کو. آپ خالی کرائیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے دیوار گرانے کا؟ جب آپ خالی نہیں کرا سکتے یا آپ کی اختیار میں نہیں ہے تو پھر ہم مجبور ہے کہ اگر اپنا یہ مکانات جو ہمارے کنٹرول میں ہے ملکیتاً یا نگرانی کے طور پر، تو ہر ایک آ کر اس پر غصب کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے اس طرح؟ تو اس ملک میں. اور مجھے یہ بھی تعجب ہے کہ اب اس کو کیسے ہمت ہو گئی ایک چوکیدار کو کہ چوکیدار ہو کر ہمارے زیر ماتحت ہو کر وہ اتنی بڑی بات کس وزیر اعلیٰ کو خطاب کر رہا ہے، گورنر کو خطاب کر رہا ہے. تو اس کے پشت پر کوئی طاقت ہے، مفسد طاقت، مصلح طاقت نہیں، مفسد طاقت جو فساد پھیلانا چاہتا ہے. تو یہ آسان بات نہیں ہے کہ جو جس طرح کرنا چاہے اسی طرح کرے. اور تعجب کی بات ہے پھر یہ 2-3 دن سے یہ سلسلہ کیسے چلا؟ آخر یہ پہلے بھی تو یہاں بیٹھا ہوا تھا. تو
پورے بلوچستان میں گویا کہ اس نے ایسا معتبری چلا رہا ہے کہ آج گویا کہ یہ بلوچستان کا نہیں، پورا پاکستان کا یہ صدر ہے، یہ پورا پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اس لہجے سے ہم سے بات کر رہا ہے۔ تو لہذا میں صوبائی حکومت کو، گورنر صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، چیف سیکریٹری، ہوم سیکریٹری، کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب، آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، ایس ایس پی صاحب، ایس پی، سارے حضرات کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح غلط بیانات پر آپ کنٹرول کریں۔ تو آپ مجھے کیا نہیں جانتے ہیں، آپ بھی مجھے جانتے ہیں کہ میں غلط کام نہ کیا ہے، نہ کرتا ہوں، نہ کرنے کسی کو دیتا ہوں جو میرے اختیار میں ہے۔ مساجد کے بارے میں بھی ہم نے کمشنر صاحب سے ملاقات کی، پہلے اسفندیار کاکڑ، بہت مسلمان شخص، مسلمان کا بچہ ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہے، اس نے بہت احترام سے ملا، احترام سے بات کی، مساجد کو تحفظ دیا۔ اس کے بعد پھر سہیل الرحمان صاحب کمشنر جو موجودہ ہے، ان سے ملاقات کی مساجد کے بارے میں۔ اس نے تو وہ بیان دیا کہ یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ مساجد کی حفاظت کرے، مساجد کو تحفظ دیا۔ اور اس نے اس مسجد کے تعمیر کا بھی کہا کہ جس کو شہید کیا گیا اس کو تعمیر۔ 94 میں اسی مسجد کو شہید کی گئی، فواد حسن فواد تھا، اس وقت بھی ہم لوگوں نے الحمدللہ میدان پر پھر ہی حکومت نے اسی جگہ پر اس کو بنایا۔ فواد حسن فواد آج کہاں ہے، مسجد پھر بھی جگہ ہے، ہم بھی یہاں ہے۔ تو اب میں اپنے سردار، نواب، معتبرین، علماء کرام سب کو کہنا چاہتا ہوں، یہ قبرستان وقف ہے، قیامت تک وقف رہے گا، نہ اسی پر میں زندہ ہوں کسی کو مقام بننے دوں گا، نہ اسی پر کسی کو قبضہ کرنے دوں گا۔ اور یہ مکان جو ہے چوکیدار کا ہے، اس کو فوراً میں چاہتا ہوں انتظامیہ فارغ کر دے، حالات کو خراب نہ کرے۔ میں آپ حضرات کا اگر صحیح اقدام کیا شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔